جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی حکومت نے جو قانون سازی کی اس کے اوپر بار بار یہ اعتراض کیا جاتا رہا کہ شخصیات کو سامنے رکھ کے یہ قانون سازی کر رہے ہیں، میاں صاحب کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا کسی اور معزز شخصیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا کسی شخصیت کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کرنے کے لیے یہ قانون سازی کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے اوپر موقف یہ آتا رہا، نہیں جناب یہ تو پارلیمنٹ نے قانون سازی کی ہے اور بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے آئین کی روح کو سامنے رکھ کے قانون سازی کی گئی۔ اسی طرح کا ایک قانون بنایا گیا پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ تھا، جس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے بینچ بنانے کے جو اختیارات ہیں ان کے اوپر بھی ایک طرح سے جناب اس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ کہا گیا کہ جناب آپ 3 معزز جج صاحبان جو ہیں وہ یہ بینچ بنائیں گے، اور اس میں کہا گیا کہ جناب یہ تو دیکھیں ہم انصاف کے لیے کر رہے ہیں، یہ تو ہم قانون کے لیے کر رہے ہیں، اس سے کسی شخصیت کا کوئی تعلق نہیں۔ اور اسی قانون کے اندر ایک اپیل کا رائٹ بھی دے دیا گیا جس سے میاں نواز شریف صاحب کو فائدہ ہونا تھا۔ تو بظاہر لگتا ہے ایسے ہے کہ ان کو سامنے رکھ کے یہ قانون بنایا گیا، یہ الزام لگاتے رہے ان کے مخالفین، لیکن حکومت یہ کہتی رہی اور نون لیگ یہ کہتی رہی کہ جناب اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میاں صاحب کی واپسی یا میاں صاحب تو اس سے کوئی متاثر نہیں ہو رہے۔ اب یہ جو خبر ہے سامنے جنگ کی، یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، اس کو ذرا پڑھیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، کیس کے فیصلے سے نواز شریف متاثر نہیں ہوں گے۔ نواز شریف صاحب متاثر نہیں ہوں گے، اور وہ کیوں متاثر نہیں ہوں گے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں۔ پہلے تو انہوں نے کہا نا کہ جناب نواز شریف صاحب کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ان کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو سپریم کورٹ کے حوالے سے قانون ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اس سے متاثر نہیں ہوں گے کیونکہ وہ جو اپیل کا رائٹ تھا وہ آنے والے کیسز میں تو ملے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی پہلے جو ہے اس میں سزا یافتہ ہے تو اس کو کوئی اپیل کا رائٹ نہیں ملے گا، ہاں اگلے جو مقدمے ہوں گے اس میں ملے گا۔ انہوں نے اس طرح بنایا تھا کہ پچھلے سالوں سے جتنے بھی لوگ کنوکٹڈ ہیں سب کو رائٹ مل جائے، اور اس میں میاں صاحب کا بھی فائدہ ہو جانا تھا۔ لیکن یہ کہتے رہے کہ میاں صاحب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اب یہ جو جنگ کی خبر ہے، جنگ کی خبر کے مطابق جناب میاں صاحب متاثر نہیں ہوں گے۔ خبر ذرا میں آپ کو تفصیل سے پڑھ کے سناتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ نہ صرف یہ قانون سازی بلکہ دوسری جو قانون سازیاں بھی ہوتی رہیں وہ شخصیات کو سامنے رکھ کے کی گئیں۔ اچھا اب میں ذرا خبر آپ کو سناتا ہوں پڑھ کے۔ اب یہ جنگ لکھ رہا ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کا فیصلہ نون لیگ کی قانونی ٹیم نے اپنی رائے سے نواز شریف اور شہباز شریف کو آگاہ کر دیا۔ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کو آگاہ کر دیا جو اس کیس کا فیصلہ ہے۔ ذرائع نون لیگ کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے فیصلے کی ان کی واپسی پر اثرات کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ بھئی یہ تو اس قانون کا تو نواز شریف صاحب سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ یہ ابھی بھی ان کے لیڈر یہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جناب یہ تو وہ چیف جسٹس کے اختیارات اور انصاف اور سپریم کورٹ، نواز شریف صاحب سے تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ لیکن اب نون لیگ کے ذرائع جنگ کو بتا رہے ہیں، یہ میری خبر نہیں ہے، کسی اور کی خبر نہیں ہے، جنگ نیوز کی خبر ہے، معتبر ایک بڑا ادارہ ہے، اور اس خبر میں یہ لکھا ہوا ہے ذرائع نون لیگ کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے فیصلے کے ان کی واپسی پر اثرات کے بارے میں دریافت کیا تھا، اور اعظم نذیر تارڑ کی سربراہی میں قانونی ٹیم نے فیصلے کا جائزہ لینے کے بعد یہ رائے دی کہ جناب آپ کی واپسی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو اگر یہ کسی شخصیت کے حوالے سے قانون نہیں تھا تو نواز شریف صاحب نے پھر اس کی رائے کیوں مانگی؟ اور یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی، میں ذرا آگے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ذرائع نون لیگ کی قانونی ٹیم کا کہنا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کے فیصلے سے آپ متاثر نہیں ہوں گے۔ یہ میاں صاحب کو بتایا گیا ان کی قانونی ٹیم نے، جب میاں صاحب نے ان سے رائے مانگی کہ جناب میاں صاحب آپ متاثر نہیں ہوں گے، آلدو کہ اس قانون سے آپ کو فائدہ ہونا تھا، اب یہ اس قسم کا فیصلہ آ گیا ہے، آپ متاثر نہیں ہوں گے۔ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کے تحت آپ کی نااہلی ختم ہو چکی ہے۔ جناب ایک اور جو قانون بنایا تھا جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی تھی، اس میں وہ ترمیم کیوں کی گئی؟ کیونکہ اگین شخصیات کو سامنے رکھ کے ترمیم کی گئی، یہ الزام لگاتی تھی تحریک انصاف۔ اب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ جو قانون بنا تھا وہاں سے آپ کو جناب آپ کی سزا تو وہاں سے ختم ہم نے کر دی ہے، آپ کی نااہلی وہاں سے ختم ہو گئی ہے۔ تو یہاں سے کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو دونوں قانون ہیں کیا یہ میاں صاحب کو سامنے رکھ کے بنائے تھے؟ لیکن نون لیگ کی قیادت اور حکومت تو یہ کہتی رہی کہ ان قوانین کا کسی شخصیت سے کوئی تعلق نہیں ہو۔ اور آگے خبر میں لکھا ہے کہ جناب نون لیگ کی قانونی ٹیم نے مزید کہا کہ صرف 5 سال کی نااہلی سے متعلق قانون الگ سے پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا، کہ جناب وہ جو قانون ہے وہ بھی پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا۔ تو آپ کو یہ بتایا گیا، مجھے یہ بتایا گیا، پوری قوم کو یہ بتایا گیا
کہ ان قوانین کا یہ جو قانون سازی ہم کر رہے ہیں اس سے تو تعلق ہی نہیں میاں صاحب کا، یہ کسی شخصیت کے لیے تھوڑا، یہ تو وہ پارلیمنٹ، وہ عظیم پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون بنا رہی ہے جس کی عظمت کے قصے آپ نے وہ ٹرائل کے دوران بھی آپ نے سنے، مختلف موقعوں کے اوپر اس طرح کے ریمارکس دیے گئے کہ اگر پارلیمنٹ یہ کر دے، پارلیمنٹ وہ کر دے، تو اس عظیم پارلیمنٹ نے 2 قوانین بنائے تھے اور دونوں قوانین جو ہے اس سے میاں صاحب کو فائدہ ہو رہا تھا، لیکن انہوں نے، ہو سکتا ہے میاں صاحب کے بارے میں نہ سوچا ہو، ایسے ہی انہوں نے یہ قانون بنا دیے ہوں، تو میاں صاحب کو یہ بتایا گیا ان کی قانونی ٹیم کی جانب سے، جب انہوں نے یہ پوچھا کہ یار یہ فیصلہ آ گیا میرا کیا بنے گا، انہوں نے کہا آپ فکر نہ کریں، ہم نے ایک اور قانون بھی بنایا ہوا ہے، اس قانون کے تحت جناب پارلیمنٹ نے جو قانون سازی کر دی ہے وہ آپ کو اس سے بھی فائدہ ہوگا اور آپ الیکشن میں حصہ لے سکیں گے۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے، بہت سارے ماہرین قانون یہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں، آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ایک ایکٹ بنا کے جناب اس کو ختم نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو قانون میں تبدیلی کرنی پڑے گی جس کے لیے 2/3 اکثریت ہونا ضروری ہے، اور میاں صاحب ابھی بھی تعہیات نااہل ہیں۔ اب اس کا کیا بنتا آگے جا کے، میاں صاحب کو عدالت سے ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا، لیکن ان کی قانونی ٹیم یہ کہہ رہی ہے ڈان نیوز کی رپورٹ کے مطابق کہ جناب میاں صاحب آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس طرح نیب قوانین میں ترمیم کی گئی اور کہا گیا کہ کسی بھی شخص کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اس سے کس کس نے فائدہ اٹھایا میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ یہ قوانین بنائے گئے، کہا گیا کہ جناب یہ پارلیمنٹ نے بنائے، وہ پارلیمنٹ جس میں اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ راجہ ریاض صاحب تھے اور حکومتی اتحادی جو ہے انوار اللہ کاکڑ صاحب تھے، اور اب ان کی حکومت جو کچھ کر رہی ہے اور ان کے اوپر بھی جس قسم کا کرٹیسزم ہو رہا ہے، تو میاں صاحب کی واپسی میں جناب کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی اس قانون میں تبدیلی کی وجہ سے، اس لیے کہ ایک اور قانون بھی وہ جو غیر جانبدار اور عظیم پارلیمنٹ تھی وہ بنا کے گئی ہے، اور راجہ ریاض صاحب جو اپوزیشن لیڈر تھے، اپوزیشن نے بھی اس قانون پہ کوئی اعتراض نہیں کیا اور سب نے مل کے وہ قانون پاس کی، اور لہٰذا وہ قانون بھی موجود ہے، تو میاں صاحب کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جس قسم کی کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ ابھی سب کے سامنے ہیں، ان کو جلسے جلوس کرنے میں مشکلات ہو رہی ہیں، کہیں پہ کوئی کنونشن ہوتا ہے تو ان کے لوگوں کے اوپر FIRs ہو جاتی ہیں، ان کے لیڈران کے خلاف جو ہے FIRs ہو رہی ہیں۔ ایک طرف میاں صاحب کے لیے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، دوسری طرف تحریک انصاف کے لیے کس قسم کی رکاوٹیں ہیں، اس کی مثال آپ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ فیصل امین خان صاحب کی ٹویٹ ہے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ مراد سعید صاحب کے سسرالیوں کے گھروں پہ بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کے اوپر FIRs درج کی جا رہی ہیں، اور اس میں وہ لکھا ہوا ہے کہ فیک FIR اگینسٹ وومن آف فیملی گیون، یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین کو بھی نامزد کیا گیا جا رہا ہے FIRs کے اندر، اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ KP's culture and traditions trampled upon in such pathetic ways، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کا جو کلچر ہے اس کو روندا جا رہا ہے، اس کو پاؤں تلے کچلا جا رہا ہے، وہاں پہ کلچر میں خواتین کو اس طرح ٹارگٹ نہیں کیا جاتا، لوگوں کے گھروں میں اس طرح چھاپے نہیں مارے جاتے، لیکن ان تمام ٹریڈیشنز کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے، خواتین کو نامزد کیا جا رہا ہے، گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں What examples are being set for coming پشتون generations، انہوں نے کہا کہ آنے والی ہماری جو پشتون جنریشنز ہیں ان کے لیے ہم کیا ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ صرف معاملہ یہ نہیں کہ ایک پشتون جنریشن یا کوئی پنجابی جنریشن، ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اور اپنی موجودہ نسلوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں۔ دیکھیں سیاست میں تو سب نے سیاست کرنی ہے، اگر کسی شخص نے قانون توڑا ہے، چاہے وہ مراد سعید صاحب ہوں یا کوئی اور معزز شخصیت ہو، قانون کے مطابق اس کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب اس کے فیملی ممبرز کو آپ ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں، ان کے خلاف FIRs ہونا شروع ہو جائیں، اس کے اوپر اعتراض ہوتا ہے۔ تو اگر اس طرح کا ماحول ہوگا تو کیا میسج ہم دے رہے ہیں اپنی نوجوان نسل کو، اور ایک طرح سے کیا اس سے نوجوانوں کے اندر جو ہے وہ کوئی تحریک انصاف کی مقبولیت میں کمی آ جائے گی؟ نوجوان کہیں گے نہیں جناب ہم تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دیں گے، اور قانون بنا کے اگر آپ میاں صاحب کی نااہلی ختم کر دیں اور میاں صاحب جو ہے وہ واپس آ جائیں گے تو نوجوان اور قوم جو ہے ان کو قبول کر لے گی اور وہ مقبول ہو جائیں گے۔ نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہی جو FIR ہے جو مراد سعید صاحب کے ان لاز کے خلاف، ان کے سسرال والوں کے خلاف ہوئی ہے، اور ان کے سسرال میں گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، کوئی پکڑا گیا اس کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا، اسی حوالے سے بیرسٹر ابوذر سلمان نیازی صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کی ہے اور انہوں نے بھی اس FIR کی کاپی شیئر کی، اور سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے دیگر لوگ بھی اس کو شیئر کر رہے ہیں۔ اب جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ایک طرف میاں صاحب کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جناب بتایا جا رہا ہے کہ قانون میں تبدیلی ہو چکی ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں، دوسری طرف تحریک انصاف کو ان مسائل کا سامنا ہے، لیکن میاں صاحب کے لیے اگر کوئی چیز رکاوٹ ہے، یہ میں آپ کو نیوز دے رہا ہوں، یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے نیوز دے رہا ہوں، میاں صاحب کو چوتھی بار وزیر اعظم بننے میں اگر کوئی ان کے لیے مسئلہ ہے، اگر ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ ہیں شہباز شریف صاحب۔
اب جو جس طریقے سے شہباز شریف صاحب نے وزارت عظمیٰ چلائی ہے کوئی وزیر اعظم چلا ہی نہیں سکتا. جس طریقے سے وہ اداروں کے ساتھ چلیں کوئی چل ہی نہیں سکتا. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ بتا رہا ہوں, اب آپ اس کو پسند کریں یا نہ پسند کریں, لیکن اب یہ سوچ ہے اگر نواز شریف صاحب آتے ہیں تو وہ اداروں کے ساتھ نہیں چل سکیں گے. وہ ماضی میں بھی لڑتے رہے ہیں, ماضی میں بھی ان کا مسئلہ بنتا ہے. جس طریقے سے شہباز شریف صاحب چلے ہیں نواز شریف صاحب کبھی بھی نہیں چل سکتے. تو اب میاں صاحب کے لیے سب سے بڑی جو رکاوٹ ثابت ہوئی ہے اور سب سے بڑی جو رکاوٹ ثابت ہو رہی ہے وہ شہباز شریف صاحب کی 16 ماہ کی وزارت عظمیٰ ہے, اور اس کے بعد جس قسم کا وہ نگراں سیٹ اپ لگا کے گئے ہیں, اور اس نگراں سیٹ اپ کے اندر مختلف اداروں کے اندر فوجی افسران کو تعینات کیا جا رہا ہے, مل کے سب لوگ چل رہے ہیں, مل کے کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, اور حکومت اس کے رزلٹ بھی آپ کو دکھاتی ہے. اسی طرح شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی کریڈٹ دیتے رہے, ہر چیز میں کھل کے کریڈٹ دیتے رہے اور بتاتے رہے کہ جناب اس میں فوج کا اتنا کردار ہے, فوج نے یہاں پہ ہماری اتنی مدد کی ہے. SIFC جو فیسیلیٹیشن کونسل بنی ہے انویسٹمنٹ کے لیے, اس میں فوج کا کلیدی کردار ہے, وہ اجلاسوں میں شرکت کرتے ہیں. کیا نواز شریف صاحب کو یہ ساری چیزیں قابل قبول ہوں گی؟ وہ تو اتنا سا کریڈٹ کسی اور کو نہیں دیتے. ان کے حوالے سے تو یہ رائے پائی جاتی ہے. تو میرے خیال میں اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی چوتھی بار وزارت عظمیٰ کی راہ میں 16 ماہ کی شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ آ گئی ہے. اگر نون لیگ اقتدار میں آتی ہے تو شہباز شریف صاحب زیادہ قابل قبول ہوں گے. دیگر جماعتوں کے لیے بھی, دیگر جماعتیں بھی یہ کہتی ہیں کہ ہم شہباز شریف صاحب کے ساتھ چل سکتے ہیں, اور اس وقت جو حالات ہیں کوئی بھی جماعت اس پوزیشن میں نہیں ہے اب تک کہ وہ اپنے اوپر جناب آن اٹس اون حکومت بنا لے, مل کے حکومت بنانی پڑے گی. اور ایسی صورت میں شہباز شریف صاحب زیادہ سوٹ کرتے ہیں سسٹم کو. تو میاں صاحب کو لے ڈوبی ہے شہباز شریف صاحب کی 16 ماہ کی حکومت, جہاں پہ ایک طرف معیشت کی بری حالت ہو گئی, جہاں پہ ایک طرف ان کا جو تمام سیاسی بیانیہ ہے وہ ڈوب گیا, عوام ان کے خلاف ہوگی, اور دوسری طرف شہباز شریف صاحب نے جس طریقے سے اپنے اتحادیوں سے ڈیل کیا, دیگر ریاستی اداروں کے ساتھ انہوں نے جس طریقے سے ڈیل کیا, جو ان کا ورکنگ ریلیشن شپ تھا, وہ ورکنگ ریلیشن شپ کبھی بھی نواز شریف صاحب کا نہیں بن سکتا. اور اسی وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خبر اب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی راہ میں قانونی رکاوٹیں تو یہ دور کرتے رہے, قانون تو یہ بناتے رہے کہ جناب اس قانون سے فائدہ ہو جائے گا, اس قانون سے فائدہ ہو جائے گا, لیکن اب ان کے اپنے بھائی جو ہیں وہ پریفرڈ کینڈیڈیٹ ہیں, وہ ایک زیادہ پسندیدہ کینڈیڈیٹ ہیں ان کے اتحادیوں کے اور دیگر طاقتور حلقوں کے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی.